آج ہم اپنی زندگی کے ایک اہم ترین پہلو کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا پہلو جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے مگر ہم اس کے فاضل اثرات پر کم ہی غور کرتے ہیں، اور وہ ہے غذا اور مشروبات کی صنعت میں آتش اور حرارت پیدا کرنے والی گیسیں اور دوسرے ذرائع۔ یہ وہ گیسیں اور ذرائع ہیں جو اسموک جیسے چیلنجز کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ہماری آب و ہوا کے لیے انتہائی ضرر رساں ہیں۔ لیکن یہ پروسیس ایک سطحی عمل نہیں ہے، بلکہ غذا کی تیاری ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے جو اب ہمارے ماحول اور آب و ہوا کے لیے ایسے مسائل پیدا کر رہی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ غذا کا حصول، تیاری اور جمالیاتی پیشکش انسانی تہذیب کا حصہ ہے، مگر آج یہی تہذیب ماحولیات کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے۔ فوڈ اور بیوریج انڈسٹری ہر سال لاکھوں ٹن آلودگی پیدا کرنے والی گیسیں جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ کو خارج کرتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف بیوریج انڈسٹری اور فوڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو فوڈ انڈسٹری میں عمومی طور پہ جو فاسل فیول کا استعمال کیا جاتا ہے، فاسل فیول سے مراد کہ پیٹرول، ڈیزل یا مختلف قسم کے جو ذرائع ہیں، لکڑی ہے، کوئلہ ہے، جس کے ذریعے سے ہیٹ پروڈیوس کی جاتی ہے اور کھانا تیار کیا جاتا ہے، یا بیوریج انڈسٹری کے اندر مختلف چیزوں کی جو پریپریشنز کی جاتی ہیں ان کے اندر ایک بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج ہوتا ہے، اسی طرح سے میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے۔ لائیو اسٹاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جانوروں کے فضلے سے خارج ہونے والی جو گیس ہے میتھین، یہ بھی ہمارے ماحول کو جو ہے وہ آلودہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں مختلف قسم کے پیکیجنگ مٹیریلز کی، اسپیشلی اگر ہم پیکیجنگ مٹیریل میں پلاسٹک پیکیجنگ مٹیریل کو دیکھتے ہیں تو اس کا بھی کوئی خاص ٹھکانے لگانے کا نظام نہیں ہے، تو عمومی طور پہ اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے جو کہ زمین کی بھی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اور اس سے نکلنے والی جو گیسز ہوتی ہیں اگر چاہے اس کو جلایا جائے یا زمین میں دبایا جائے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ ہوا میں اخراج کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ مسئلہ شدید تر ہے، کیونکہ اس حوالے سے لوگوں کی معلومات اور فوڈ آؤٹ لیٹس کے قواعد و ضوابط کم ہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں پہلے ہی نسبتاً بہتر قوانین موجود ہیں۔ فوڈ پروڈکشن کے ساتھ ساتھ فوڈ ویسٹ بھی پروڈیوس ہوتا ہے، نہ صرف یہ انڈسٹریز فوڈ ویسٹ پروڈیوس کر رہی ہیں بلکہ کنزپشن کے بعد بھی جو ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کی ڈیکمپوزیشن میں بھی گیشیس ایمیشنز ہوتے ہیں، یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ ایمٹ ہو رہی ہیں اور گلوبل وارمنگ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پائیدار طریقے، قابل تجدید توانائی کا استعمال اور بہتر ویسٹ مینجمنٹ ایسے طریقہ کار ہیں جو غذائی صنعت کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ فوڈ اینڈ بیوریجز کمپنیز ہیں، یہ بڑا ایمرجنگ سیکٹر ہے۔ وقت کے ساتھ پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہر بندہ جو ہے وہ خود سے سیلف سفیشینٹ تھا کھانا پکانے میں، چیزوں کو تیار کرنے میں۔ اب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے فوڈ انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایمرجنگ سیکٹر ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں اوور آل ورلڈ کے اندر تو 26% جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں دیٹ از کمنگ فرام فوڈ اینڈ بیوریجز انڈسٹری۔ اگر ہم اور یہ کیونکہ میں نے بتایا ایمرجنگ سیکٹر ہے، وقت کے ساتھ یہ سیکٹر انکریز ہوگا اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ میجر کنٹریبیوٹر بنے گا ٹورڈ گرین ہاؤس گیس ایمیشن۔ اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں سملر ٹرینڈز ہیں، جو ہے یہاں پہ بھی اچھا خاصا جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں وہ فوڈ انڈسٹری اینڈ بیوریجز انڈسٹری سے آ رہے ہیں، لیکن اس میں بہت اچھے سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں۔ جو تو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ انہوں نے کمپلائی کرنا ہوتا ہے بہت سارے جو لا ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے فٹ پرنٹس کو منیمائز کرنا ہوتا ہے۔ اب ان گیسز کے اخراج کو کیسے کم کرنا ممکن ہے؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے تمام کے تمام ذرائع جو کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین یا فلورینیٹڈ گیس کا سبب بنتے ہیں، اس کے بجائے رینیویبل ریسورسز کا استعمال کیا جائے۔ عمومی طور پہ رینیویبل ریسورسز جو ہیں
وہ ہمیں 3 ذرائع سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. ان میں نمبر 1 سولر انرجی ہمارے پاس موجود ہے. سورج کی روشنی جو ہے یہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم انرجی کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مختلف جو ہے وہ ذرائع جو انرجی کے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. الیکٹریکل انرجی چاہیے یا جو بھی دوسری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہو. اسی طرح سے ہمارے پاس ہائیڈرل پاور انرجی جو ہے وہ اچھی خاصی مقدار میں موجود ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وائنڈ پاور انرجی جو ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں ہی آپ یہ کہہ لیں کہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہوئے ایک واضح طور پہ ایک پلان یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اوور آل ہمیں اربنائزیشن کے اندر یا اگر ہم اور دوسرے علاقوں کی بھی بات کریں، اگر ہمیں گرین ایمیشن ہاؤس گیسز کا اخراج کم سے کم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں الٹرنیٹیو سورسز پر جانا پڑے گا. ایک اور جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ کم ہے. تو فوڈ اینڈ بیوریج کے اندر بھی ہمیں ویلیو ایڈیشن ذرا کم نظر آتی ہے، لیکن اس وقت بھی الحمدللہ پاکستان میں 2500 سے زیادہ فوڈ کی اور بیوریج کی انڈسٹریز جو ہیں ان کے یونٹس یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر اس پالیسی کو اپنایا جائے کہ جس کے مطابق گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم سے کم کرنا ممکن ہو تو یقینی طور پہ ہم اپنے ماحول کے اوپر بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں. ہر سال جو ٹیمپریچر کا انکریز ہے چاہے وہ 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ کیوں نہ ہو، یہ آگے 10 سال میں چل کے 1 ڈگری انکریز کا سبب بنتا ہے. اور 1 ڈگری انکریز کا سبب اگر سامنے نظر آئے تو ہمیں واضح طور پہ یہ پورا کلائمیٹک چینج یہ نظر آتا ہے کہ بارشوں کا ایک ساتھ بہت زیادہ ایک ہی ٹائم پر ہو جانا، گرمیوں کا سیزن بہت زیادہ حد تک انکریز کر جانا، سردیوں کا سیزن جو ہے وہ سکڑ جانا، کم ہو جانا. جو سردیاں پہلے ہمیں نومبر کے شروع سے نظر آتی تھیں یا اکتوبر کے اینڈ سے نظر آتی تھیں اور وہ نومبر کے آخر آنے تک بھی مکمل طور پہ نظر نہیں آ رہی. اسی طرح سے بارشیں بہت ہی بے ترتیب انداز میں ہونا کہ جس میں بہت زیادہ بارشیں ایک وقت میں ہو جائیں، یہ سارا کا سارا وہ کلائمیٹک چینج ہے جو ہمارے اپنے کیے ہوئے ان تمام چیزوں سے نظر آتا ہے، جس میں اسپیشلی گرین ہاؤس گیسز کا جو ایمیشن ہے، جو اخراج ہے، وہ ہمارے ماحول کو مختلف انداز میں امپیکٹ کر رہا ہے اور آلودہ کر رہا ہے. اگر فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری اور ہم سب مل کر تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم ایک انسان دوست اور ماحول دوست مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو صرف غذائی صنعتوں تک محدود نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر فرد غذا استعمال کرتا ہے. یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، ہم کون سے ایسے اسٹریٹجیز اپنائیں جس کی وجہ سے ہم ان ایمیشنز کو ریڈیوس کر سکیں اور مینیمائز کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز پہ جانا پڑے گا، ہمیں فاسل فیول سے سوئچ کرنا پڑے گا. ہم جیسے اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ وی ہیو پلینٹی آف سن لائٹ، ہم سولر انرجی پہ جا سکتے ہیں، پھر ہم ونڈ انرجی پہ جا سکتے ہیں، ٹائیڈل انرجی ہے ہمارے پاس. تو یہ سارے وہ آلٹرنیٹیوز ہیں جو ہمیں اب یوز کرنے پڑیں گے. ہمیں آہستہ آہستہ سوئچ کرنا پڑے گا تاکہ ان ایمیشنز کو ہم ریڈیوس کر سکیں. جو لوکل کمپنیز ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس جو ہے وہ فیول کو یوز کر رہی ہیں، کس سیزن میں جو ہے ان کی پروڈکشن ہے. یہ دیکھیں ایک تو اوور آل فوڈ پروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں آج کل پنجاب جو ہے وہ اسموک کے اندر گھرا ہوا ہے اور اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ وہ جو رائس کلٹیویشن ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ریزیڈیوز کو برن کر دیا گیا. تو یہ بھی فوڈ سیکٹر میں ہی آتا ہے، دیٹ از ایگریکلچر بٹ دیٹ از ان دی فوڈ پروسیسنگ اینڈ فوڈ پروڈکشن. تو اس وقت کوئی ایگزیکٹ اگر میں بات کروں، کیونکہ اس کے اوپر یہ ایگزیکٹ فگرز موجود نہیں ہیں، بہت ساری انڈسٹری ایسی ہیں جو ڈومیسٹک جو ہے وہ جنہوں نے بغیر لائسنس جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہم اوور آل ورلڈ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 26% جو ہے فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ گلوبل ایمیشن میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو جب تک ان کمپنیز نے کمپلائنس نہیں دیں گی اور اپنے آپ کو رینیویبل انرجی کے اوپر جو ہے شفٹ نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ جو ایک ڈائلیما ہے کلائمیٹ چینج کا، گلوبل گرین ہاؤس گیسز کا، یہ حل نہیں ہو سکتا. آپ کا ہر فیصلہ اور چھوٹی سی کوشش بھی ہماری آب و ہوا کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں.